انسان کی جو روح ہے، اس روح کا ایک وزیر ہے اور وہ عقل کامل ہے۔ اسی طرح انسان کا جو نفس ہے، یہ اس کا وزیر خواہش ہے۔ نفس انسان کے اوپر تب حکومت کرتا ہے جب پورے وجود کے اوپر خواہش کا غلبہ کر لیتا ہے۔ جب انسان کے اوپر خواہش غالب ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت وجود کے اوپر نفس کا غلبہ ہے، اور نفس منبع شر ہے، برائی کا گڑھ ہے، نفس پلید ہے، اور نفس کے اندر غلاظت ہے۔ جس انسان کے وجود کے اوپر خواہش اور خواہش ہی غالب ہے، یہ وہ خواہش ہے جو گناہ والی ہے۔ گناہ کی خواہش اس انسان کے اوپر غالب رہتی ہے اور وہ کرتا بھی گناہ ہے، اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کا جو وزیر ہے خواہش، وہ پوری طرح غالب ہے۔ اس کے غلبہ کی وجہ سے وجود کے اوپر حکومت بھی نفس کی ہے۔ تو جب نفس کی حکومت ہوئی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی نہیں ہے جو اپنے وجود کے اوپر نفس کو حکومت دیتا ہے۔ ایک اور فلسفہ سمجھ لیں، جن لوگوں کے اوپر روح کا غلبہ ہے، روح کا وزیر عقل ہے، عقل کامل۔ جس وقت عقل کامل ہوتی ہے اور انسان عقل کامل سے کام لیتا ہے، سب سے پہلے عقل کامل کا کیا کام ہے؟ جب عقل کامل ہوتی ہے تو وہ اپنے محسن کو فراموش نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی احسان فرمانے والی ذات ہے۔ اگر عقل کامل ہو، ہم اللہ کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ کی ذات پھر ہمیں ہر جگہ پر میرا رب ہمیں یاد رہے گا، ہماری زبان پر اس کا ذکر رہے گا، ہمارے وجدان کے اندر اس کے ذکر کے جلوے رہیں گے، ہمارے عمل کے اندر اس کے حکم کی پیروی ہوگی۔ یہ وہ شخص ہے جس کی عقل کامل ہے۔ تو عقل کامل والا شخص اپنے وجود کے اوپر نفس کو حکومت نہیں کرنے دیتا، وہ اپنے وجود کے اوپر روح کو حکومت کرنے دیتا ہے۔ تو دو چیزیں ابھی تک یہ بات ثابت ہو گئی، دو چیزیں، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ نفس کی حکومت کی پہچان اپنی خواہشات سے پوچھ لیں، خواہشات کیسی ہیں، کتنی ہیں، اور خواہشات کی وجہ سے حالت سوچ اور فکر کی اور عمل کی کیا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس وقت وجود کے اوپر جو حکومت ہے وہ نفس کی ہے یا روح کی ہے۔ تو نفس خواہش سے کام لیتا ہے اور روح عقل سے کام لیتی ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس عقل کامل ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے خالق کو، ایک محسن کو فراموش کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ اپنے خالق کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟